وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے قبول کرتا ہی ہے۔ ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے، اسم اعظم۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ اب کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، یا وہ کلمات جن کو آپ لگا لیں سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کریں، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا اس میں، یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ یہ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیں، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی۔ کسی بھی آپ نے ظلم کیا، وہ دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا در حقیقت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے، اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں، پہلے باپ کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے، نہیں، باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں، ماں بھی کرے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں، ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں۔ پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، تینوں چیزیں بہرحال قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے بھی بڑوں کو دے دعا، جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی، بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا اور کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج۔ تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی اچھی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے۔ بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے، خوشحالی میں کہاں یاد آتی؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا، نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ آپ؟ تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بحقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ شخص، وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا یاد رکھیے، جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرتا ہے۔
بحقی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے، اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے، اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا، اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں، مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے، غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے، یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا۔ دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار۔ تو انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا، بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے، دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے، دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا، اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے، نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں، جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے، جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک بے مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے جو بات آتی ہے اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں، ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو،
ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو, جامع, سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھ نہیں, جامع ہوں. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کی کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی, جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم, اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو جامع ہو, لمبے لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنی حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, خالی آپ بول دیجیے بس, بات سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو, دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا, اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے, آپ کو بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے, ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. دو ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنس کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ, آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شک سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس, کچھ تو بھی چل رہا ہے بس, مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس ہو رہی ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی, انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, نہیں غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے, ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں, خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا, 3 بار کہا اللہم صلی اللہ جنہ و نعوذ بک من النار, 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر, یہ امپورٹنس کے لیے. اور یہ سنت ہے, آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے. تو 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو, اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے.
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کے مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خط تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خط تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا، آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے۔ دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے، تو اس کو سمجھیے دعا مستقل عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی۔ اللہ نے آدم کو بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا، تو فرشتوں نے جو ہے اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔
ایک تو تھا خود دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا. بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پاخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا. آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا. آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے ہیں آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار، صبح اور شام کی ثابت ہیں، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت. اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی. ہم تو نبی کی خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟ کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا. مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے. یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں. یاد رکھیے تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیے، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بات دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے
کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ آئے بات کو، کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ سورہ بقرہ میں ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن، ایمان مرحل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے، دعا یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز، دعا، حج، دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعا قبول، دعائیں کرو، اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو.
رشتے توڑنے قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا، اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے۔ 3 میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ پتہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ۔ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے، تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں، کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو 3 میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے۔ آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بددعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو بہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی 2 شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا، تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے، لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی،
اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کیوں ہوں, تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم احادیث کا علم حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کے اثر تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے, لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے, لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے, یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے, جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائیں گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے, اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف.
سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کرتے، مصیبت میں تو دعا کرو، دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے، صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے، دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی، کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھائی، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھائی آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے ہیں، جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا۔ تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو، فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے، تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو، اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا۔ اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ہوتا نا، بڑا ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے، اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں۔ دعا دیجیے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے، دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا، دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجیے، دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی۔ میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو، یہ بہترین ہدیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے، کیونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں، ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں دوسرے، سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی، میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتے دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے۔ اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے، تو میری دعا کا اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی، دعا کا معاملہ نہیں۔ لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں، پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے، اس کی جانے جانے دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے۔ دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے، کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے، ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے، عربی نہیں آتی ہے ٹھیک کو مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے، دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تبھی ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا۔ نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے، نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی، باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں، کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہ کے پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا، کیا دعا نہیں بہت شرم آتی، دعا اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا، یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو؟ تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کی شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے۔ اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کیا کہ نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں نا یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے، جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے، تو برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائیے۔ تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں۔ تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے، خوب دعائیں دیجیے، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے جس سے۔ اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے، ایک زبردست ہتھیار، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 27 فرمان کہا،
امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی وہ لے کر، گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں ہے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی كنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانك تیری ذات پاک ہے، انی كنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين، ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو، لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بات کو، لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہ بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا ہے؟ دعا قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے. جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس معاف کرنا، اے سلیمان تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی، بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر، ذرا غور کیجیے.
یہ غلط فہمی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں. فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو؟ ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ، اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ، بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگی ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم.